اس لیے آتا ہے جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا اور انسانوں کے لیے فیصلے کیے جائیں گے، تو اللہ کا دربار، جنت اور دوزخ کو کھینچنے والے فرشتے اور فرشتوں نے انسانوں کو گھیرا ہوا اور سب آج فیصلہ ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار۔ انعم اہل الارض، وہ انسان کہ جس کو اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دی، لیکن وہ نعمتوں میں ایسا اٹکا کہ اللہ کو نہ پہچانا، ایمان اس کے پاس نہیں۔ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، جنت کا سرمایہ اللہ کے احکام ہیں، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ اللہ پر ایمان والا ہے نہ اعمال والا ہے۔ لیکن روئے زمین انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے اس کو دی، لیکن ناشکرا اور کافر تھا اور انکار کرنے والا، خواہشات پر چلنے والا تھا۔ اس کو سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، دنیا والے حیرت سے دیکھیں گے ایسا کامیاب انسان، اور دنیا میں نمبر 1 سب سے اوپر والے چوٹی اور درجے کا انسان۔ یہ تو دھوکہ ہے نظروں کا، یہ تو انسانی دنیاوی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ اس کو اس مقام سے اٹھاؤ اور جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں میں ایک غوطہ دے دو۔ علماء فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اپنی تیزی کے ساتھ جائیں گے اور جہنم میں ایک لمحے کے لیے داخل کر کے اس کو پھر وہیں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا هل مر بك نعيم قط وهل رأيت خيرا قط۔ نعمتوں کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، کیا کوئی خوبصورت نعمت کا منظر تمہارے سامنے آیا تھا کہ خوبصورت منظر کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جائے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ حقیقت میں یہ وہ ہیں جو ان نعمتوں سے مزے اڑا کر آیا، اور آج سوال کیا جا رہا ہے نعمتیں تو ملنا دور کی بات ہے، کیا اچھا موسم، اچھا منظر، حسن والی چیز اور لذت والی چیز کوئی سامنے سے گزری ہے کہ تمہیں اس کی خوشی حاصل ہوئی ہو؟ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ، کبھی تھوڑی سی بھی خیر اور بھلائی دیکھی ہے؟ لیکن ایک جھونکے کا عذاب اور تکلیف ایسی ہوگی، اس کے ذہن سے دنیا کی ساری لذتیں مٹ جائیں گی۔ اللہ دکھاتا رہتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، نرم بسترا ہے، پھولوں کی مسحری ہے، پہرے دار ہیں، ہر ساری نعمتیں ہیں، لیکن دانت میں درد ہوتا ہے سوئی کے ناکے کے برابر، انسان کی نیند کو اڑا دیتا ہے۔ کان میں درد ہوتا ہے، انسان کی نیند کو اڑا دیتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، انسان کی نیند کو اڑا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہیں کہ اس تکلیف کے ہوتے ہوئے نہ اس کو اپنے بسترے کا مزہ آ رہا، نہ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا اس کو فائدہ دے رہی، نہ بیوی ساتھ ہے، اس کا ہونا اس کو جو ہے اس کی لذت اس کو حاصل ہو رہی۔ اس ایک سوئی کے ناکے کے برابر درد نے اس کو بے چین کر دیا۔ یہ جہنم کے ایک جھونکے کی وجہ سے ایسی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری، تو قسم کھا کر کہے گا میں تو اتنی تکلیف میں ہوں کہ نہ کوئی نعمت میرے سامنے سے گزری ہو کہ میں نے کوئی نعمت دیکھی ہو، اور نہ کوئی چھوٹی سی بھلائی مجھے ملی ہے۔ اعلان ہوگا تم بے سرمایہ اور نافرمان ناشکر بن کر آئے ہو، جس جہنم کی ایک جھونکے نے تمہیں اتنی تکلیف دی، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، اب پتہ لگے گا کہ کما کر آئے ہیں یا کھو کر آئے ہیں۔ کالناس نیام، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بیدار ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم ستاروں پہ کمن ڈال رہے ہیں، ہم مریخ پر پہنچ رہے ہیں، ہم نے دنیا کو یہ مسخر کر لیا اور اتنی فوجیں حاصل کر لی۔ فرمایا یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ اذا ماتوا، جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ لگے گا کہ دھوکے والی زندگی سے آئے ہیں یا کامیابی والی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جہاں قبرستان سے گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہہ دیا اور کہا او ہو کتنے اطمینان سے یہ سو رہے ہیں، یہ قبروں والے کتنے اطمینان سے سو رہے ہیں، اور ہم دنیا کے جھمیلوں میں کتنے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ کہتے آواز آئے قبر سے کہ نہیں ہم تو سو نہیں رہے، ہم تو اپنے بلکہ نافرمانیوں کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ سو تو تم رہے ہو دنیا میں کہ تم کیا کر رہے ہو۔
ہاں بڑے آرام سے سو رہے ہیں، کہ نہیں سو رہے، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، سو رہے تم ہو دھوکے میں، کہ تم دھوکے میں پڑے ہوئے اپنے آپ کو دنیا میں لگا رہے۔ ایک آدمی نے مرتے ہوئے اپنی قبر پہ لکھوایا کہ مجھے یہی غلط وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، مجھے یہی غلط وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، کیسے اللہ کے راستے میں جاؤں، کیسے میں دین کا کام کروں، آپ کو پتہ نہیں ہے میری کیا ذمہ داری ہے، میں کتنے کام کرنے والا ہوں۔ جو چلے گئے وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، آج وہ کام کون کر رہا ہے، اور کچھ دنوں بعد یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا تو پھر کون چلائے گا۔ یہ مسلمان کو اللہ نے حقیقت عطا فرمائی، نہ پچھلے کچھ کر سکے، نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، نہ آئندہ کوئی کچھ کرے گا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا منظر بیان کیا کہ یؤتی باشد الناس بؤسا من اہل الجنہ، وہ انسان کے جس کے مقدر میں جنت، اول وہلہ کا جنت کا دخول اور اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام، جنت والا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اور دنیا کی زندگی میں وہ سب سے زیادہ مشقتوں اور بے کسی میں رہنے والا، سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والا، صحت کے اعتبار سے، بھوک اور پیاس کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے اور جہاں عہدوں کے اعتبار سے، لیکن ایمان والا سرمایہ اس کے پاس تھا، اور اللہ کی جسم سے اللہ کے احکام صادر ہوں اس پر اس کو قابو تھا۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، اور اس کے پاس ایمان کا ایسا بریک ہو کہ کوئی کسی وقت بھی آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں سے سننا، دماغ کا سوچنا، ہاتھوں سے لین دین کرنا یہ اللہ کے امر کے مخالف نہ ہو۔ یہ ہے عقل مند انسان۔ اس کو اللہ کسوٹی دے دی اللہ کے رسول نے کہ اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہو، تم عقل مند ہو، حقیقی عقل مند ہو، لوگوں کے اعتبار سے نہیں، حقیقی عقل مند ہو، کائنات کے نزدیک عقل مند ہو، تو دیکھ لو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے، جو اپنے آپ کو مقید کر لے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں مسلمان آزاد نہیں ہیں۔ یہ کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ آج اللہ کے اوامر اور اللہ کے اوامر کی عزت والی پابندیوں سے نکل کر شیطان کے شکنجوں میں آنے کو یہ آزادی کہتے ہیں۔ اللہ کے اوامر سے نکل کر ذلت کے اعمال کو اختیار کرنے کو آزادی کہا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والا اس بات کا خیال رکھے کہ دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہے، دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے بڑے مجرم کا جیل میں نہ اپنا مرضی کا پہن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کے ساتھ سو سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، وہ تو تابع ہے، لیکن وہ تو ذلت والی زندگی ہے۔ لیکن ایمان والا تو عزت والی زندگی، اللہ کے اوامر کی پابندی اور اللہ کے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ تو عزت والی پابندی۔ اس لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، ایمان والے خیال رکھیں اس بات کا کہ دنیا تو یہ بھی مسلمان کا قید خانہ ہے کہ یہاں دل کی چاہتوں کو پورا نہیں کرنا، یہاں اپنے جسم کو اللہ کے احکام سے آزاد کر کے خواہشات اور شہوتوں میں نہیں ڈالنا۔ جنت الکافر، کیونکہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اس لیے کافر یہاں پر چاہے وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہو، پریشان اور بیماری کی حالت میں ہو، تو جہنم کے اعتبار سے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ چاہے کافر کسی حال میں بھی ہو، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ تنگی میں رہنے والا، لیکن اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا، اپنے جسم کو اللہ کے احکام کا پابند کرنے والا، لوگوں کی نظروں میں تو سب سے تکلیف میں تھا، لیکن اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جنت کا مستحق ہے، جنت والوں میں سے ہے۔ اللہ سارے انسانوں اور میدان محشر کے سامنے لائیں گے اس کو، لوگ دنیا والے اسی اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ تو بہت بے کس اور بہت بیچارہ، اس نے تو دنیا کی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اے جبرائیل اس کو لے جاؤ اور جنت کی فضاؤں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ،
صرف ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں، اور جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار کے مطابق جائیں گے اور کتنی جلدی سے وہ جنت میں داخل کر کے لائیں گے اور کھڑا کیا جائے گا، اور اب اس سے سوال کیا جائے گا هل مر بک بؤس قط، تکلیف پہنچنا تو دور کی بات ہے، کوئی تکلیف دہ منظر تم نے دیکھا ہے کہ تکلیف دہ منظر پر انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، ساری خوشیاں وہ ہوا ہو جاتی ہیں، اور دل کیسے مقدر ہو جاتا ہے، مزہ کیسے کرکرا ہو جاتا ہے، صرف تکلیف دہ منظر کو دیکھنا پہنچی تو نہیں، کہل مر ربی کا بؤس قط، کبھی تنگی تکلیف کا منظر تمہارے سامنے سے گزرا ہے، وَهَلْ رَأَيْتَ شِدَّةً قط، کیا تم نے کبھی کوئی شدت اور تکلیف دیکھی ہے؟ لیکن ہوا کے اور جنت کی ہواؤں کے ایک جھونکے سے اتنا وہ راحت میں ہوگا، ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اور اللہ کے دربار میں ساری کائنات کے سامنے کہے گا، کائنات والے تو اسی نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ تکلیفوں میں رہا، ما مر بی بؤس قط، اے رب العالمین تکلیف یہ پہنچتی تو کیا، میں نے تو میرے سامنے سے کوئی تکلیف دہ منظر نہیں گزرا، اور تھوڑی سی تکلیف کوئی میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ فرمائیں گے بہت مشقتوں سے ہو کر آئے ہو، لیکن جس جنت کے جھونکے نے تمہیں یہ عزت اور یہ نعمت عطا کی، اب ہمیشہ ہمیشہ تم اس جنت میں رہنے والے ہو گئے۔ اس لیے بھائی سب سے بڑی دولت ہدایت، اور سب سے بڑی محنت ہدایت ہے۔ یہ کارخانوں سے جس سے چیزیں بنتی ہیں کب تک چلیں گی، اور انسان کب تک فائدہ اٹھائے گا؟ یہ بازاروں کی چیزوں سے کوئی انسان کب تک استعمال کرے گا، اور کھیتوں کے غلوں کو کب تک استعمال کرے گا؟ یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں، اور ہدایت کا نور یہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام ہدایت کی محنت کو لے کر آتے تھے، اور سب سے بڑی دولت انسان کے لیے ہدایت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کامیابی انسان کی اپنے دل کی یقین کے ٹھیک کر لینے میں، اور جسم کے اعضاء کے استعمال کو صحیح کر لینے میں۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے لا الہ الا اللہ والے، سب سے بڑے علم والے، اور سب سے بڑے معرفت والے، اور سب سے بڑی دولت کے کلمے کو لے کر آتے، اور اس کے ذریعے سے غلط یقینوں کو دلوں سے نکالا جاتا تھا، اور غلط تاثرات کو نکالا جاتا تھا، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر یہ صحیح یقین توحید کی دولت کو انسانوں کے دلوں میں یہ داخل کیا جاتا تھا۔ ہر نبی نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کر لو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے ماننے والے بن جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے انسان اپنی خواہشات کو قربان کرے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کے سامنے انسان اپنی پیشانی کو جھکائے۔ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے کہ اگر اس کی پیشانی جھکے تو ایک ذات کے سامنے، اور جو سب سے بڑی ذات خالق اور مالک اور اللہ ہیں، اور اگر اس کی خواہشات قربان ہو تو ایک اللہ کے لیے۔ اس لیے بگڑی ہوئی قوموں کے لیے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے محنت جہاں کرائی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور حضرات انبیاء کرام وہ رہنما اور پیشوا اور انبیاء ہوتے تھے، اپنی قوموں سے ایسی ہمدردی کہ قوم کفر میں ہے، شرک میں ہے، نافرمانیوں کی جہاں اندھیریوں میں ہے، لیکن وہ کہتے اے میری قوم، اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، اور سب سے بڑے نعمت اور سب سے عظیم راستے کی طرف ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اپنا سب کچھ لگاتے تھے کہ ایک یہ ہے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے اپنی دوسرے انسانوں کے بنانے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ ساروں کی چاہتوں کو قربان کر کے اپنی زندگی کو بنانا چاہے۔ پہلا نبیوں والا راستہ ہے، زندگی لگاتے تھے، استعدادیں لگاتے تھے، صبح شام خرچ کرتے تھے، ہمدردی کو ظاہر کرتے تھے، میں سب کچھ اپنا لگا دوں گا، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے ذرہ برابر اس کا اجر نہیں چاہوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اجر تو کیا کہ تم اس کے بدلے میں جزاکم اللہ کہہ دو، یا تمہارا بہت شکریہ ہے یہ کہہ دو، یہ بھی ہم نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبیوں کی قربانی سے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بنتی تھی،
اور دنیا سے باطل مٹتا تھا، ظلم ختم ہوتا تھا، اللہ کی ناراضگی کے اسباب ختم ہوتے تھے، بیماریاں اور وبائیں اور دشمنوں کا غالب آ جانا، یہ پریشانیاں یہ ختم ہوتی تھی، اور حضرات انبیاء کرام کی قربانیوں اور محنت سے ایمان ملتا تھا، اعمال ملتے تھے، اخلاق سنورتے تھے، محبتیں پیدا ہوتی تھی، دشمنوں پر اللہ فتح عطا فرماتے تھے، اور جو ہے زمین کو، روئے زمین کو جو ہے ناپاکیوں سے، گناہوں کے اثر سے پاک کر کے اللہ ان لوگوں کو جو نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں زمین کی خلافت دیتے تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم، یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور نبوت پر مہر لگ گئی، خاتم النبیین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے اور ایک یوسف علیہ السلام، یہ شام کے رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، بھیڑ بکری پالنے والے، دودھ اور گوشت پر ان کا گزارا۔ اور یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کی حسن سیرت اور حسن تدبیر کہ مصر میں آئے، مصر میں تو غلام بن کر آئے اور غلام بنا کر بیچا گیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول بننے تھے اور اللہ نے ان کو عزت دینی تھی۔ ایک خواب دیکھا، اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، تو باقی 11 بھائیوں کو ان کے بارے میں حسد اور بغض ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، جوان تو ہم ہیں، کام تو ہم کرتے ہیں، اور ہم مضبوط جو ہیں جتھا ہیں، اور ہمارے ابا کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، تو وہ جو ہے ان کے بارے میں اور خواب کی بھنک بھی ان کو لگ گئی، تو ان کے بارے میں تدبیریں کرنے لگی، اور باپ سے آ کر کہا، ابا جان اس چھوٹے بھائی کو آج ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم چراگاہوں میں جائیں گے، وہاں تیر اندازی بھی کریں گے، کھیلے کودیں گے بھی، یہ بھی کچھ ذرا تفریح کر لے گا۔ والد صاحب کو احساس ہوا، کہنے لگا ایسا نہ ہو کہ تم اس کو چھوڑ دو اور اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کہ ہمارے ہوتے ہوئے نقصان پہنچے۔ تو انہوں نے تدبیر کی اللہ کے عمل کے خلاف، اپنے سگے بھائی کو، باپ نبی ہے اور ان کا یہ محبوب ہے، شیطان ایسے حسد ڈالتا ہے اور بھائیوں میں تفریح کر دیتا ہے، کہتے ہیں وہاں لے گئے، سب سے پہلے تو کہنے لگے اس کو قتل کر دو، پھر بڑے بھائی نے کہا پھر قتل نہ کرو، کہا پھر باپ کی نظروں سے اس کو غائب کیسے کیا جائے، کہا چلو وہ کنویں میں ڈال دو، ابراہیم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کہتے ہیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پانی اور کنویں کی تہ میں لگنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، روایت میں آتا ہے کوئی تخت بچھا دیا، اس پر بیٹھ گئے، اور یہ پھر باپ کو کیا کہیں، تو کہا کہ ان کی قمیض اتار لی تھی اور جہاں اس کو کسی جانور کو قتل کر کے اس کے خون میں رنگ دیا، اور جھوٹا موٹا روتے ہوئے شام کو باپ انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو ان کی آنکھ کے تارا تھے، اب یہ روتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی اور کہہ رہے ہیں اے ابا جان، ہم تو شکت جو ہے تیر اندازی اور شکار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، یوسف کو اپنے جو ہے سامان کپڑوں وغیرہ کے پاس آپ جو ہے بٹھا دیا، تو ایک بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیے نے اکلہ الذئب، بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، وہ جو ہے قمیض اس پر خون لگا ہوا تھا، کہ جی دیکھو یہ خون جو ہے لگا ہوا ہے، یہ چیر پھاڑنے کا۔ اب وہ عقل کے اندھے ایسے کہ قمیض بالکل صحیح سالم تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے بہت عقل مند بھیڑیا تھا کہ میرے بچے کو اس قمیض میں سے نکال کے لے گیا، اس کو تو چیر پھاڑ گیا اور یہ قمیض پھٹی ہی نہیں، اور سمجھ گئی کہ بھائیوں کی یہ مکر ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام اللہ کے یہ نبی تھے اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، ان کو یقین اور آخر تک یقین تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ مجھ کو واپس کر دیں گے، لیکن ان کی جدائی میں روتے روتے بینائی چلی گئی، کیونکہ بہت بڑا عرصہ تھا جدائی کا، ایسے پیارے بیٹا اور جس کے بارے میں خواب بھی کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے مجھے جہاں سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے سرنگوں ہیں، اور سورج اور چاند میرے سامنے سرنگوں ہیں۔ کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا،
شیطان بڑا دشمن ہے، لیکن کسی طرح یہ ان کو پتہ لگ گیا، اسی لیے تدبیر بنائی۔ پھر اللہ کی تدبیر چلی، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ راہ نہیں بھٹکا بلکہ اللہ نے وہاں پہنچایا، اور اس کنویں کے پاس پہنچے اور کنویں سے جو ہے پانی نکالنے والے کو سقے کو بھیجا، اس نے ڈول نکالا تو بڑا زور لگا، اور جب ڈول سامنے آیا تو پانی کے بجائے کائنات کا حسین ترین بچہ اس میں موجود تھا۔ یا بشرا ھذا غلام، بشارت ہو اور یہ کہ یا بشرا دیکھو یہ تو پانی کے بجائے غلام ہے۔ اچھا بھائی بھی وہاں دھاگ پھر رہے تھے، ان کو کچھ اندازہ تھا، وہ آئے کہنے لگے یہ تو ہمارا غلام ہے اور یہ بھگوڑا تھا، یہ کنویں میں چھپ گیا، لہذا اس غلام کو ہم تمہیں بیچتے ہیں۔ یہ بہت کہتے رہے یوسف علیہ السلام کہ میں ان کا بھائی ہوں، ایک کہا نہیں یہ غلام ہے، تو بھائیوں نے بہت تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ دیا اور وہ لے کر چلے۔ اب مصر میں آ کر ان کو بیچا گیا، عزیز مصر نے ان کو خریدا اور پھر اپنے گھر خدمت کے طور پر رکھا اور وہاں سے پھر ان کو جیل پہنچایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی یہ ہے جو حسن اخلاق اور حسن تدبیر اور دعوت، جیل میں آ کر کے انہیں جیل والوں کو دعوت دی، اور جو جیل میں آتا تھا اس کو سمجھاتے تھے کیا یہ مختلف بنے ہوئے رب یہ ماننا زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ پر ایمان لانا زیادہ بہتر ہے۔ اب یوسف خواب نظر آیا بادشاہ کو، خواب کی تعبیر بتائی۔ اب یوسف علیہ السلام کی جس بادشاہ نے، جس ملک کے والی نے ان کو قید میں ڈالا اور 10-12 سال قید میں رہے۔ حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب آدمی سفر میں ہو، جہاز میں ہو، گاڑی میں ہو اور گاڑی لیٹ ہونا شروع ہو تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ لوگوں پر بھاری ہوتا ہے کہ منزل سے دور کیوں ہے، سفر کی حالت میں کیوں ہے۔ کسی کا سامان آنا ہو بحری جہاز کے ذریعے سے یا اور کسی کے ذریعے سے، جو لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سمندر میں تو خطرات ہیں، انسان کا دل دہلتا ہے، تھوڑا سا انتظار دیر ہو جاتی ہے۔ اور جراج میں تھے یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، 12 سال جیل میں رہے۔ تو ان کا حسن اخلاق، ان کو تو چاہیے تھا کہ اس ملک کے لیے کہ جن ملک والوں نے جیل میں ڈالا اور بے گناہ ڈالا اور اتنا عرصے ڈالا، اس کے بارے میں وہ ان کی نیت ٹھیک نہ ہوتی، لیکن یوسف علیہ السلام کیسے کہ جو خواب نظر آیا تو بتلا دیا کہ دیکھو یہ خواب اشارہ ہے، تم پر 7 سال قحط کے آئیں گے، 7 سال قحط کے بعد پھر تم پر فراوانی ہوگی، ان فراوانی سالوں میں تم اپنے جہاں غلوں کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ بعد میں آنے والے وقتوں میں تمہیں کام دے گا۔ تو کیسے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، کیسی پیاری تعبیر بتائی۔ ورنہ فکری طور پر جو ملک ظلم کرے تو آدمی کی زبان اور دل اور نیت میں اس ملک کے لیے خیر خواہی نہیں ہوتی، لیکن نبی کی یہ شان، نبی کی یہ شان، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، بادشاہ بن گئے۔ یہ بھائی جو آئے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اور جنہوں نے سارا معاملہ کیا تھا، وہ تو یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ ان بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، ان بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا کہ ان کو غلہ دیا اور ان کی جو وہ قیمت لائے تھے ان کی جو ہے کٹوں میں اور بوریوں میں سامان میں چھپا دیا۔ جب واپس گئے اور کھولا، ابا جان ہمیں تو غلہ بھی دیا گیا اور ہمیں تو جو ہے وہ غلے کے پیسے بھی واپس کر دیے گئے۔ بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ اور جب وہ چھوٹا بھائی تھا اس کو رکھنے کی تدبیر کی کہ اپنا پیالہ اس ان کے جو ہے سامان میں رکھ دیا، اور وہ پیالہ کہا دیکھو بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، کہ تم میں سے کسی نے تو نہیں لیا؟ کہا ہم کیوں لیں گے؟ کہا اگر کسی نے لیا ہو تو کیا ہوگا؟ کہا جس کے پاس وہ اگر پیالہ ملے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ تمہارے بھائی وہی ہیں جنہیں میرے ساتھ ایسا کیا، اور تم گھبرانا نہیں۔ اب جو وہ پیالہ ملا تو بخشور مچ گیا کہ چھوٹے بھائی پہلے جہاں ڈھونڈنے والوں نے باقی بھائیوں کے جو ہے جو سامان کو ڈھونڈا اس میں نہ ملا، چھوٹے بھائی کے کہنے لگے بھائی یہ تو جو ہے انہوں نے چھپایا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ کہ اس کی سزا ہمارے مذہب میں یہی ہے کہ جس کے سامان میں بادشاہ کا سامان ملے اس کو رکھ لیا جائے۔ اور بھائیوں نے پھر تان کیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے چوری کی اور اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے جہاں کنویں میں ڈالا اور مجھے باپ سے مجھے دور رکھا اور میں نے ان کے ساتھ احسان کیا،
اور اپنے بھائی کو رکھنے کی تدبیر کی. ان یسرق فقد سرق اخ له، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا. اتنی بڑی بات، یہ ہے نبوت والا جذبہ. بالکل چھپا گئے اور کچھ نہیں کہا. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ میرے جو ہے، جب جو چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر گئے تو تیسرا بڑا بھائی بھی رہ گیا. پہلے ایک بیٹا جدا ہوا تھا یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ معاملات پیش آئے، ان سے بڑا بیٹا بنیامین وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا، اور تیسرا بیٹا وہ کہنے لگا میں تو اب نہیں جاؤں گا، باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں زیادتی کی اور آج ہم بنیامین کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو میں بھی یہاں رہتا ہوں. 3 بیٹوں کی جدائی، اور یعقوب علیہ السلام غم برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے، اور بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سب کو لائے گا. ابا جان آپ تو سخیا گئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اب کہاں ملیں گے؟ آپ ان کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے رب سے یقین ہے. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی. یوں روایات میں آتا ہے اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کی ایسی زبردست دعا تھی، اگر یوسف مر کر مٹی میں بھی مل جاتا تو ان کی دعا سے دوبارہ زندہ کر کے ہم بیٹے کو باپ سے ملا دیتے، لیکن وہ تو زندہ تھے. اور پھر سب آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور جب یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ قمیص کو لے کر آئے، جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی بو آ رہی ہے. پھر بیٹوں نے کہا آپ تو وہی پرانی سوچ والے ہیں، آپ تو سخیا گئے ہیں. لیکن جب قافلہ آیا اور قمیص کو جو ہے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، سالوں کی بینائی اللہ نے واپس کر دی اور وہ بینا ہو گئے. اور کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لیں گے. اور جب سب بھائی آئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے، بھائیوں کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، بھائیوں کو تو سزا دینی چاہیے تھی. کہا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اپنے بھائی کے ساتھ؟ تو پھر وہ سمجھے اچھا یہ جو ہم پہلے آپ کے پاس آئے اور دوبارہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے اتنا اچھا سلوک کیا، تو کیا آپ ہی ہیں یوسف؟ کہاں ہیں؟ میں ہی ہوں یوسف. اب ان کے دل میں ڈر، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو جیل میں ڈال دیتے اور ان کو سزائیں دیتے. وہ بھائی گھبرا گئے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ نبوت والا جذبہ اور اخلاق، لا تثریب علیکم اليوم، سزا تو دور کی بات ہے، تمہاری ان بدعنوانی اور ظلم پر کوئی تانا بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا، کوئی تانا بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا. یہ ہے بھائی نبوت والے اخلاق. یہ ہے دل کا سرمایہ یقین اللہ کی ذات پر، اور یہ ہے جسم کے اعضاء کے استعمال کا صحیح ہونا. ایک مجموعہ صحیح ہو جائے تو اللہ خیروں کو برکتوں کے دروازے کھول دے. کہ حضرات انبیاء کرام، ہر نبی نے اپنی جان اور مال اور قوت اور صلاحیت کو لگایا اپنی قوم کے لیے. سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے رہنما حضرات انبیاء کرام تھے. ہمیں انبیاء کی اتباع کرنی چاہیے، اور انبیاء کرام قربانی دینے والے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قربانی دینے والے. اور آپ نے پوری امت کو، امت کے ایک ایک فرد کو، بچے بچے کو، غلاموں کو اور آزادوں کو، اور مردوں اور عورتوں کو امت کے لیے، انسانیت کے لیے قربانی دینے والا بنایا. کیا مبارک محنت ہے، کیا طاقت اور محنت ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی صفت رؤوف الرحیم ہیں. اللہ نے آپ کے دل کو نرم کیا. آپ قربانی دینے والے، اور جو آپ کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے رسول نے پہلے دن سے ان کو امت کے لیے قربانی دینے والا بنایا. پوری امت قربانی والی تیار ہے. اسی لیے یہ مکہ جس سے آپ کو نکالا گیا، یہ عرب جاہلیت والا ہوتے ہوئے، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، مکے کی عظمت ان کے دل میں تھی، حرم کا وہ پاس رکھتے تھے. یوں آتا ہے باوجود جاہلیت والا دور ہونے کے، اگر باپ کے قاتل کو بھی وہ حرم میں دیکھتے تو انتقام کی آگ نہیں بھڑکتی تھی. کہاں ایسے جاہل کہ اپنی بیٹی کو قبر میں دفن کر رہے ہیں، اور کہاں ایسا حرم کا احترام کہ حرم میں اگر باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تو انتقام کی آگ نہ بھڑکتی. ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیت اللہ کی کتنی عظمت. دعوت دینا شروع کی تو برملا دعوت دینے کو منع کر دیا.
اب اللہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ منع کرنے والوں کے ہاتھوں کو توڑوا سکتے تھے، آنکھوں کو پھروا سکتے تھے، اور ان پر عذاب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ دیکھو اس کام کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، اگر روکا جائے تو پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ تمہارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تو آپ نے دار ارقم میں ٹھہر کر دعوت کے کام کو جاری رکھا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو شہر ابی طالب میں بند کیا تو دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ بھوک ایسی کہ راتوں کو بچے بلبلاتے ہیں، قطع تعلق ایسا کہ اس زمانے کے بھوک اور افلاس کے زمانے میں بازاروں میں چیزیں ہی کیا ہوتی تھی، تو لین دین تعلق کو ختم کیا گیا۔ راتوں کو نوجوان اندھیرے میں پہاڑوں پر چڑھ کر کہیں دور سے کچھ لے آتے اور وہ کھانے، اسی لیے اگر کوئی چمڑا ملتا تھا تو اسی کو جلا کر کھا لیتے تھے، اور کوئی چیز ملتی تھی اسی کو کھا لیتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے 3 سال شیخ ابی طالب میں بند رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہمدردی اور امت کی ہدایت والا کام اس حال میں بھی نہیں چھوڑا، یہ امت کے لیے۔ ورنہ حضور تو اللہ سے دعا مانگ کے اپنے دشمنوں کو ختم کرا سکتے تھے۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو چھٹا آدمی تھا جو مسلمان ہوا۔ کہاں حضور قوم نے جب رد کیا اور قوم نے اس کلمے کو واپس کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی، آپ کو کتنی پریشانی ہوئی۔ تو جو کلمہ قبول کرتا تھا آپ کو وہ کتنا محبوب تھا اور آپ کے لیے وہ کتنا جانثار تھا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں تو چھٹا سادس و سکھ تھا، 6 آدمی جو اسلام میں داخل ہوئے تھے میرے تک، میں ان کا چھٹا آدمی تھا۔ اب اس کی قدر اللہ کے رسول کے دل میں تھی، اس کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں تھی، اور اس تکلیفوں کا سے رنج اور غم حضور کے دل میں تھا، لیکن انسانیت کے لیے قربانی دلوانا یہ اپنے آپ کے سامنے تھا۔ اس لیے وہ آتے یا رسول اللہ الا تدعو لنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ نعمتوں کے دروازے کھل جائیں، راحتیں ہمیں مل جائیں۔ ہم تو اس لیے اے اللہ اتنی تک اللہ کے رسول یہ تکلیفیں آگ کے انگاروں پر مجھے ڈالا جا رہا ہے اور سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول اسی کی دعا کر دیں۔ اللہ تستنصر لنا، یہ اللہ کے دشمن یہ کھلے مہار اتنی زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں اور ایمان لانے والوں کو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو روک دیں۔ لیکن اللہ کے رسول کو پتا ہے آئندہ بننے والی انسانیت کے لیے کتنی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، کہ میری قربانی ہے، میری عزت قربان ہو رہی اور میری تکلیفیں دی جا رہی، اتنی تکلیفیں کہ کسی کو نہیں دی گئی تاکہ انسانیت کو ہدایت ملے اور امت قربانی پر آئے۔ میرے صحابہ کو میرے سامنے تڑپایا جا رہا، آپ آل یاسر کے پاس سے گزرتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں اور کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، جنت ملنے والی ہے، اور میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ بس اسی کے شوق میں اب سمیہ نے شہادت برداشت کر لی اور ان کے والد نے، عمار کے والد یاسر تکلیفیں سہ رہے ہیں اور عمار کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ بچے ہیں اور نوجوان ہیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں لیکن وہ صبر کر رہے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو حضرت یہ صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ کہ میں 6 میں سے چھٹا تھا اور حضور بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے اور میں گزارش کر رہا ہوں الا تدعو لنا، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ الا تستنصر لنا، ہمارے لیے اے اللہ یہ تکالیف دور کر دے۔ ہم تو فوراً جلدی سے جو اللہ کے راستے میں مشقتیں آ رہی ہیں اس سے جو ہے دور ہونے کی دعا اللہ کے رسول نہیں مانگ رہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کے بجائے مزید قربانی دینے پر ہمیں آمادہ کیا۔ اور بھائیو یہ قربانی دینے والا راستہ ہے۔ لوگ دنیا کے لیے کتنی قربانی دے رہے، نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر پردیس میں کتنے سالوں سے، نوجوان بیویاں ان کے شوہر دنیا کے لیے کتنے سالوں سے پڑے ہوئے، کوئی ان پر اعتراض نہیں کرتا، حالانکہ یہ ان کی کتنی ذاتی ہے، اور دین کے لیے نکلنے والوں پر کیسے جہاں مسلمان آج بول رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، بلکہ نہیں اور قربانی پر اٹھایا اور کہا دیکھو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، یعنی یہ امت تو ایمان کی دعوت کے لیے ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کے لیے اپنی جان و مال کو لگا رہی ہے، صرف اپنی ذات کے ایمان کی حفاظت
کہ تم سے پہلے ایمان کی وجہ سے ایک شخص کو اتنی تکلیف دی جاتی کہ گڑھا کھود کر آدھے جسم کو اس میں جہاں دبا دیا جاتا تاکہ وہ دائیں بائیں حرکت نہ کر سکے، اور باندھ کر مانگ پر جہاں سے انسان کنگھی بیچ میں کنگھی نکلیا کرتا ہے، مانگ نکالتا ہے سیدھی مانگ، وہاں پر آرا رکھا جاتا اور آرے کو چلایا جاتا، بال کٹ کر کھال کٹتی، کھال کٹ کر دماغ کی ہڈی کٹتی، بھیجا 2 حصوں میں ہوتا، چہرہ 2 حصوں میں ہوتا، سینے سے 2 حصے ہوتے ہوئے آخر تک ایک ادھر گر گیا ایک ادھر گر گیا، لیکن وہ ایمان میں اتنا پکا ہوتا تھا کہ مجال ہے کہ ایمان کے بارے میں شک و شبہ ہو جائے۔ اور فرمایا ایک شخص کو ایمان کی وجہ سے ایسا لایا جاتا کہ اس کو جہاں زمین پر لٹا کر باندھ کر لوہے کی کنگھیوں کے دندانے ان کی نوکیں ان کے جسموں میں داخل کی جاتی، کھال سے پار ہو کر، گوشت سے پار ہو کر، پٹھوں سے پار ہو کر ہڈیوں تک جو وہ پہنچتی تو گوشت اور جو ہے اسی پٹھوں کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، جان چلی جاتی، لیکن وہ ایمان سے ہٹتے نہیں تھے۔ اے میرے صحابہ کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اللہ نے پوری امت کو دین کے لیے دعوت کے لیے چنا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، دین کے لیے میرے دیے ہوئے جان اور مال کو لگاؤ، میرا کلمہ بلند کرنے کے لیے، میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے جہاں معراج پر پہنچنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے لگاؤ، جیسے لگانے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، تمہاری حکومتوں نے اپنی سفارت کے لیے، تمہاری حکومتوں نے اپنی وزارت کے لیے، تمہاری حکومتوں نے جو ہے یہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے تمہیں تھوڑے تھوڑے عہدے دیے اور تھوڑے تھوڑے پیسے دیے، تم اس پر خوش ہوتے ہو اور حکومتوں پر اعتماد رکھتے ہو۔ حکومت والوں کو خود اعتماد نہیں کہ ہماری حکومت کتنی رہے گی، اسی کے ڈر میں وہ ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ تو جو ہے اللہ نے تو تمہیں اس عظیم کام کے لیے چنا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے، یہ تمہارا فرد منصبی بنایا ہے، اور اس کے بدلے میں انسانیت کی ہدایت اور کامیابی ہے، دنیا آخرت کی رحمتیں ہیں، اور تمہارا کامیاب ہونا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کا ملنا ہے، اس کام کے لیے چنا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جان اور مال کو لگاؤ جیسے لگانے کا حق ہے۔ وہ اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا۔ تو سب سے بڑی محنت ہدایت والی محنت ہے، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے کہ سب سے پہلے دل کا ایمان یقین بنتا ہے، اور یہی اصل سرمایہ اور بنیاد ہے۔ اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، باقی ساری چیزوں کے حکم ہے، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، یہ رحمت ہے، بیوی سے محبت کرو، یہ سب محبتیں مغلوب ہو جائیں اور اللہ کی محبت غالب ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی اور تم نے ان کی خواہشات اور ضرورتوں کو مقدم کر کے اللہ کے حکم کو پامال کیا، تو انتظار کرو کہ اللہ کے عذاب کا پھوڑا کب تم پر برستا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور قوم کو جاہلیت سے نکالا، اور ہر صحابی مسلمان مرد اور عورت کو، اور ہر غلام اور آزاد کو، بڑے اور بچے کو، دیہاتی اور جو ہے شہری کو، اور پڑھے ہوئے اور ان پڑھ کو، سب کو ایمان کی دعوت پر لگایا۔ یہ دعوت والا کام اس امت کو سب سے پہلے ملا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا ملا کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف یہی ارکان نہیں ہے، عبادت تو ہر گھڑی، جیسے غلام ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہ آقا میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، میرے کپڑے، میرا کھانا پینا، میرے لیے چارپائی اور میرے لیے یہاں میری حاجات کا بندوبست کرنا یہ آقا کے ذمہ ہے، لہذا میں اس کی مرضی کو پورا کروں۔ اور وہ غلام عقل مند شمار ہوتا ہے جو صرف اپنے کھانے پینے کے لیے خدمت نہ کرے، وہ کہتا ہے میرا آقا بڑا مہربان ہے اور بڑا سخی دل
ہے، اس کی چاہت کو میں پورا کروں۔ اور جب آقا دیکھتا ہے کہ غلام یہ اپنی آسانی کے لیے نہیں، یہ تو اب میری چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، تو وہ آقا اس کو اعزاز بخشتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنی کتنی ذمہ داریاں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ جب اللہ جو ہمارے وہ تو مالک ہیں، وہ تو رب ہیں، وہ تو الہ ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے غلام ہر وقت دن رات اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہے، تو وہ ہر وقت ہم اس کے بندے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔